Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sayed Al-Salam with you. I welcome you back to our series Blooming in a Narcissist Garden, where ہم بات کر رہے ہیں A Guide to Handling Narcissism Through an Islamic Lens. آپ کے گھر کی نارسسسٹ گارڈن میں کیسے کھلیں؟ There are people in our lives that are toxic, جس کے پاس نارسسسٹ ٹریٹ ہوتے ہیں، اینڈ اس کے تعلق سے الحمد للہ میں نے ایک بک بھی لکھی ہے، اینڈ بیسڈ آن دیٹ بک آئی ایم ڈوئنگ لیکچرز سو دیٹ میری جو اردو آڈینس ہے ان کو آسانی سے وہ سمجھ سکیں جو میرے بک میں نے لکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت گہرا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کی جو پریشانیاں ہیں اس کو ٹچ اپون کرتا ہے۔ یہ ایسی ایک آگ ہے جو گھر، آفس، رشتوں کو سب جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ نارسسسٹ گارڈن میں جہاں پر خوشبو کی جگہ زہر اگلتا ہے، وہاں اپنا ایمان اور اپنے آپ کو خود کیسے ہم کھلا سکیں۔ ہاؤ ڈو وی بلوم ان دس کائنڈ آف این انوائرمنٹ۔ پہلی اور اہم بات یہ سمجھنا ہے، ہر ٹاکسک ریلیشن شپ نارسسسٹ نہیں ہوتا ہے۔ آئی نو آئی ایم ریپیٹنگ دس ان آل مائی لیکچرز، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، پر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جسٹ بیکاز آپ کو کوئی ٹاکسک ریلیشن شپس میں نارسسسٹ ٹریٹس نظر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کلینکلی ڈائگنوز کرنا شروع کر دیں۔ یس، واٹ آئی ایم ٹچنگ اپون ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ٹاکسک پرسن ہے، ٹاکسک ریلیشن شپ and they have narcissist traits, but you cannot call them NPD, narcissist personality disorder کا آپ clinically diagnose نہ کریں۔ بٹ لیکن آج ہم جو نشانیوں پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اس بات کی آگاہ کرے گا، it will make you aware کہ آپ کے قریب جو شخص ہیں وہ اس طرح کا نارسسسٹ ٹریٹس رکھتا ہے، آپ ان کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے والے ہمارے لیکچرز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ how to deal with these kind of people انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں I know I have gone through manipulative traits، but میں آپ کو رشتوں کے تعلق سے بتانا چاہ رہی تھی based on the cases that I have handled over the years۔ تو میں نے اس کا ایک کمپائلیشن بنایا ہے کہ ڈفرینٹ کے کس طرح کے کہاں ہم لوگ اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ کے سیلف اویئرنیس کے لیے ہے۔ تو تھوڑے میں ایگزامپلس دینے لگی ہوں، لوگ جو آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، لائف کے ایگزامپلس، اور بیسڈ آن مائی کیسز، جو کیسز میں نے ڈیل کیے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ فرسٹ ون از ورک پلیس، آفس میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کی کیا نشانیاں ہوتے ہیں؟ تھوڑے ایگزامپلس میں بتانے لگی۔ سم سائنس دیٹ شوز دیٹ these people have narcissist trait۔ وہ ہر بات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کنورزیشنز ڈومینیٹ کرتے ہیں، دوسروں کے کام کو کریڈٹ خود لے لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کوئی فیڈ بیک دیں کہ یو نو واٹ، آئی ڈونٹ لائک دس پریزنٹیشن، یہ تھوڑا پریزنٹیشن صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے، تو فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو چھوٹا دکھا سکتے ہیں۔ دے ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ یو، اینڈ اگر سے کوئی میٹنگز ہو یا کچھ بھی ہو تو لوگوں کے سامنے آپ کو چھوٹا دکھانے لگتے ہیں کہ نہیں یہ کیا، یہ صرف ایک بیچلرز ڈگری، اس کو کیا پتہ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، یہ نیا بندہ آیا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اس کو زیادہ بھاؤ نہ دو، اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ ایسے لوگ آفس کے ماحول کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ دوسرے ریلیشن شپ پہ آتے ہیں، اسپاؤس، شادی میں۔ دس از ون آف دا موسٹ کیسز دیٹ آئی ہیو ڈیلٹ وتھ۔ میں نے جو ڈیل کیے ہیں کیسز، اس میں سب سے زیادہ میجورٹی آف دا کیسز واز اسپاؤس میں، شادی کے کیسز۔ شادی ایک نعمت ہے، لیکن اگر آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ہے تو یہ جنت کی جگہ جہنم بن سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ ویلیڈیشن مانگتا ہے آپ کی خوشی کو قربان کر کے۔ اگر تم میری خوشی چاہتے ہو، ڈزنٹ میٹر کہ تم خوش ہو یا نہ ہو، تم میری خوشی چاہتے ہو تو تم یہ کرو گے۔ اس طرح کے آپ اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ تم کیا چیز ہو بھائی،
میری وجہ سے گھر چل رہا ہے، میں ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں وغیرہ اس طرح سے. اگر آپ کچھ کہہ دو یا پھر آپ کچھ اچھی سے ایفرٹ ڈال دو، آپ کے احساس اور کامیابیوں کو چھوٹا دکھاتا ہے. آپ کی ورنبلٹی پر ہمدردی کی جگہ آپ کی تنقید کرتا ہے. اگر سے آپ چلے جاؤ ان کے پاس اور اپنی کوئی ویکنیس بتا دو کہ آج مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے، میں آئی ایم فیلنگ ویری لو، یا پھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ نے ایسے کہا، تو امیڈیٹلی کہیں گے اپنے آپ کو سدھار لو پہلے، اس کے بعد لوگ تمہاری عزت کریں گے. اپنے آپ کو سدھار لو تو تم میرے محبت کے لائق ہوگے. تم میرے دل تو جیتو پہلے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو وہ ہمیشہ those kind of wives that I dealt with, they were always had very low self-esteem. They felt no matter what they do, like 15 years of life, 20 years of married life, and they still feel کہ ابھی تک ہم اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکے, and no matter what I do, چاہے میں کچھ بھی کر لوں, he's still unhappy with me. آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہن سے نہیں ملنا ہے, وہ بھائی سے نہیں ملنا ہے, وہ دوستوں کے پاس نہیں جانا ہے. پتہ ہے آوارہ عورتیں جاتی ہیں دوستوں سے ملنے, اور یہ نہیں جاب نہیں کرنا ہے, اور ہر طریقے سے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اتنا خرچہ نہیں کرنا ہے, یہ کیا تم نے اتنا گروسری کا ایک تمہارا چکر ہوتا ہے, تم اتنا پیسہ خرچہ کر کے لا دیتی ہو, تم کو لگتا ہے کہ یہ سارے چیزیں فری میں آتی ہیں وغیرہ اس طرح سے. یاد رکھیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں ہمدردی, ویلیڈیشن, ایموشنل سیفٹی. آپ کی عزت اسلام میں عطا کی گئی ہے. اٹ ہیز بین گیون ٹو یو ان اسلام. کسی کو آپ کو نیچا دکھانے کا حق نہیں ہے. عزت اللہ کی طرف سے ہے آپ کی. آگے چلتے ہیں. ان لاز, سسرال میں. نئے خاندان میں آپ کو شروع میں بہت پیار ملتا ہے. یہ لو بومنگ ہوتی ہے. I don't know if you have seen some of the شادی کیس میں, یا یہاں پپی لی جا رہی, یہاں کس کیا جا رہا ہے, سب اس طرح سے کمپلیٹ لو بومنگ. بس اب یہ تو میری بیٹی ہے, یہ یا پھر یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا داماد نہیں ہے, میرا بیٹا ہے, یا پھر یہ میری بیٹی ہے, اور سارے لو بومنگ کیے جاتے ہیں وغیرہ اس طرح سے. وہ آپ کو اپنے خوابوں میں لینے کے لیے شروعات کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے درمیان ٹرائنگولیشن کریٹ کرتے ہیں, فتنہ ڈالتے ہیں کہ بس if I am not happy with your wife, then you should also not be happy with your wife. اس طرح سے, چاہے وہ بھلے ہی خوش ہو, اس کو محبت اپنی بیوی سے, پر کہتے کہ میں خوش نہیں ہوں تمہاری بیوی سے, تمہیں بھی خوش نہیں رہنا, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم بھی خوش رہو اپنی بیوی سے. آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو آسٹرکرائز کیا جا رہا ہے, آپ پر گیس لائٹنگ ہوتی ہے, آپ کو آپ کی یاداشت پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے. اب جس طرح سے انہوں کہتی ہے کہ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ اس نے لائک اگر سے کوئی آ جائے مہمان, کیسز کی بات کر رہی ہوں, اچھا کوئی مہمان آ جائے تو کہتی ہے, اور شوہر گھر پر نہ ہو, تو ایک دم سے تہمت لگتی ہے کہ بھائی انہوں نے بنا پردے کے بالکل آ کر بالکل فرینکلی بات کرنا شروع کر دیا تمہارے کزن سے, یہ ہمارے گھر کا طریقہ نہیں ہے, یہ اس طرح کی بے شرمی ہمارے گھر میں نہیں چلے گا. ایک دم سے پریشان ہو گئے, میں کب آئی, میں تو سر پہ سے میرا دوپٹہ تھا اور میں تو سلام کر کر چلی گئی تھی, نہیں میں دیکھ رہی تھی کہ تم مجھ سے گھور رہی تھی, اور یا وہ تمہیں گھور رہا تھا, یہ کیا بے شرمی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے, سم تھنگ گیس لائٹنگ اس طرح سے. تو وہ خود بھی ڈاؤٹ کرنے لگتے کہ کیا واقعی میں نے ایسا کیا, یا وہ مجھے گھور رہا تھا, یا میرے ساتھ کیا غلطی ہو گئی. ایسے میں آپ کے ویلیوز کو مضبوط رکھیں, آپ کے رشتوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں آتے ہیں فیملی, خاندان میں ٹاک اباؤٹ فیملی, یا امیڈیٹ فیملی لائک فادر, مدر, سبلنگس اینڈ یور ایکسٹینڈیڈ فیملی. خاندان کا نام سنتے ہی دل کو سکون ملنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی سب سے زیادہ زہریلا رشتہ یہی ہوتا ہے. خاندان کا کوئی ممبر ہمیشہ اٹینشن چاہتا ہے, ان میں ایمپیتھی نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کی تکلیف نہیں سمجھ پاتے, غلطی ہوئی تو ساری بلیم آپ پر ڈال دیتے ہیں. اب جس طرح سے میں آپ کو بتا سکوں تو ایک کوئی ہوتا ہے, کوئی خالہ, چاچی یا مامی جو بالکل گوسپ کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ برا ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں دیکھیں ان کو ان کی گناہ کی سزا مل رہی ہے, دیکھیں انہوں نے ایسے کیا نا, تو دیکھو ان کی بیٹی کو طلاق ہو گیا, یا ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے برا ہوا ہے, اب ان کو پتہ چلے گا. نہیں, یہ سارے آزمائش اللہ کی طرف سے ہیں, یہ دس از ناٹ اباؤٹ یو. اینڈ اس طرح سے اگر آپ کے قریبی رشتے یا خاندان والے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کے بارے میں بات کریں.
یا گوسپ کرنے لگتے ہیں، یا پھر اگر آپ کچھ اچھا پہن کے آ جاؤ یا آپ نے کچھ خرید لیا، کچھ کامیابی مل گئی آپ کو، تو بہت وہ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں برا کہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ برا افواہ پھیلانے لگتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بچوں کے سیلف اسٹیم بہت افیکٹ ہوتی ہے۔ اسلام میں تو بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم ہے، آپ اپنی ایموشنل ویل بینگ کی حفاظت کریں۔ فرینڈس، دوستوں میں دوستی تو ایک سکون کا سبب ہونا چاہیے، سکون کا باعث ہونا چاہیے، but then there are is some friends that I'm sure you must have also met، جو نارسسسٹ دوست ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ہی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈرینڈ ہو گئے ہو، جیسا کہ مل کر آئے نا، ایسا لگتا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، یا مجھے ان سے بھائی بات نہیں کرنی، پھر وہ کال کرتا ہے آجا بھائی چلو ملتے ہیں، پھر آپ جاتے ہو، پھر بولتے ہو کہ پتہ نہیں کیوں جب جاتا ہو نا میں تکلیف میں واپس آتا ہوں، اس طرح سے وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رشتہ صرف ٹرانزیکشنل ہوتا ہے، کہ اگر آپ کچھ کرتے ہو تبھی وہ کریں گے، اور اگر سے آپ مشکل میں ہوں تو وہ کبھی نہیں آئیں گے، کہہ دیں گے، آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے، یا کہہ دیں گے سوری میں بہت زیادہ بزی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اچھے دوست کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اف یو ہیو گڈ فرینڈس ان یور لائف، اف یو ڈونٹ پلیز اسٹاپ دا فرینڈشپ اینڈ فائنڈ نیو فرینڈس، یا پھر آپ کے جتنے جو رشتے ہیں اس کو ہی سنبھال کر چلیں۔ نیبرز، پڑوسی، گھر سکون کی جگہ ہے، لیکن نارسسسٹ نیبر آپ کے گھر کو سٹریس کا مرکز بنا دیتے ہیں، وہ آپ کی باؤنڈریز کو ریسپیکٹ نہیں کرتے، لاؤڈ میوزک بجاتے ہیں، جگہ کو گھیر لیتے ہیں، لائک ایون ان ویسٹرن کنٹریز وی ہیو لائک ویری دا ہاؤسز آر ویری کلوز بائی، تو آپ کی اسپیس میں ساری چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت لاؤڈ ہو جاتے ہیں، یا پھر ہر چھوٹی بات پر آ کر لڑنے لگتے ہیں، اینڈ آپ کا سکون کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کی کائنڈنیس کو ویکنیس سمجھتے ہیں، بیکاز وی آر بین ٹولڈ ٹو بی کائنڈ ٹو آور نیبرس، بٹ اس کو ویکنیس سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں اسلام ہمیں صبر اور حکمت سکھاتا ہے۔ پہلے تو اچھے سے بات کریں، اگر بات نہ بنے تو اپروپریٹ اسٹیپس لیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کرے۔ ٹیچرس، استاد، this is also something that I have seen and this is also reality کہ ٹیچرز بھی، استاد بھی نارسسسٹ ٹریٹس لے کے پھرتے ہیں، and it's very important for us to be able to see that۔ استاد کو رہنمائی کرنا ہوتا ہے، لیکن نارسسسٹ ٹیچر بچوں کی کریٹیوٹی کو مار دیتا ہے۔ بچے ہی صحیح، آپ بھی ہو ایز این اڈلٹ، اف یو آر لائک ماشاء اللہ سے وی آل آر لائف لانگ لرنرز رائٹ ناؤ، سو ہم ایسے کبھی وقت نہیں ہوتا ہے جب ہماری پڑھائی رک جاتی ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اینڈ اس میں اگر سے آپ کو کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ کا مینٹور ہے یا پھر آپ کا ٹیچر ہے یا استاد ہے، ہی از لائک آلویز لائک فیوریٹزم کر رہے ہیں یا ہمیشہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی ہی بات مناتے ہیں کہ نہیں میں جیسا بول رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ سو دیز آر سم آف دا سائنس، اٹس ویری فیو سائنس کہ دیر از اے پاسبلٹی دا ٹیچر از ہیونگ نارسسسٹ ٹریٹس یا ٹاکسک ٹریٹس۔ اسلام میں استاد کا درجہ تو بہت بلند ہے، ایسے ٹیچرز سے بچوں کو بچانا چاہیے اور ان کی حکمت بڑھانی چاہیے۔ I want you to take a long deep breath اور اپنے دل سے پوچھیں، ریفلیکشن کوشچنس کریں آپ، کیا آپ کے کوئی رشتے ایسے ہیں جن سے ملنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی ڈرین ہو گئی ہے، آپ تھک گئے ہیں؟ I want you to write this down. Maybe these are the few relationships that I have listed down, but I'm sure there are more. اور تھوڑے رشتے ہو سکتے ہیں شاید، but these are the ones that I dealt with. تو آپ یا پھر ایسے رشتے، آپ یہ رشتوں میں ہی آپ اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ رشتوں میں ایسے ایسے بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مینیپولیشن محسوس کیا ہے، جیسے کہ آپ کو آپ کی یادداشت پر ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا آپ کو گلٹ فیل کرایا جاتا ہے کہ تم نے ہی ایسے کیا تو اس وجہ سے اس طرح سے برا ہوا ہے؟ اپنی ہی حالات کے سامنا کرتے ہوئے، اپنے اسلامک ویلیوز کو برقرار رکھتے ہوئے کیا کیا آپ نے، لائک ہولڈنگ آن ٹو یور اسلامک ویلیوز، ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود دیس کائنڈ آف پیپل؟ آئی وانٹ ٹو نو۔ آف کورس میں انشاء اللہ تعالیٰ میرے نیکسٹ
few lectures میں I'm gonna teach you better communication, teach you the best strategies to deal with these kind of people, these relationships. اور میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے اسلامک ویلیوز کو ہولڈ کرتے ہوئے what did you do، آپ نے کیا کیا، آپ کی کیا اسٹریٹجیز تھے؟ کیا آپ نے صرف دعا کیا، صبر کیا، یا پھر کوئی پرسنل باؤنڈریز کریٹ کیے؟ I want to know what you have done. میں یہ جتنے بھی میں نے ریلیشن شپس بتائے ہیں، اس میں میں نے تھوڑے کیس اسٹڈیز کو پک اپ کر کے میں نے نا ان کے ڈائلاگس کو میں نے لکھے ہیں، سو دیٹ مے بی یو ول بی ایبل ٹو ریکگنائز دیز ڈائلاگز اینڈ یو نیڈ ٹو ریکگنائز. ایسا ہوتا ہے نا لائک مومنٹ کہتے ہیں ایسے کہ وے یو ریکگنائز ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. تو میں یہ رشتوں میں تھوڑے سے میں سینیریوز اینڈ ڈائلاگس بولنا چاہ رہی ہوں جو میں نے سنے ہیں. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو لیبل دیم کہ اچھا یہ والا کیا ہے نارسسسٹ ٹریٹ میں، اس کو یہ اس کا کیا لیبل ہے. تو دا فرسٹ ون از اسپاؤس کے بارے میں کہتی ہوں. اسپاؤس شادی میں بیوی اور شوہر کے بیچ میں دا گرینڈائز گرو، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. اب جس طرح سے بیوی کو پروموشن مل گیا تھا تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے ٹائم پر میں نے تو کمپنی کو مرج کروایا تھا، تم ابھی تک تو سیکھ ہی رہی ہو. آئی مین یور اکمپلشمنٹ از ایبسلیوٹلی نتھنگ. ایسا کچھ نہیں، تم نے کوئی سب کمال کیا. چھوٹے چھوٹے اگر سے ایک میاں بیوی کے بیچ میں ایک اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، تو یوزلی واٹ دے ڈو از ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب اگر ایک چھوٹی بھی کامیابی ملی نا تو چلو آج ہم ڈنر باہر کرتے ہیں، ماشاء اللہ میری بیوی نے آج اس طرح سے اچیومنٹ، بھلے ہی آپ کی کتنی اونچی نہ اچیومنٹ ہو بٹ آپ چھوٹے چھوٹے بھی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے اس طرح سے. دا کریڈٹ کریور، آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں کا کریڈٹ لینا ہمیشہ. اگر سپوز کی بیٹی نے ایگزام میں پاس کر لیا ہے تو فوراً اٹھا کے کہہ دینا یہ میری جینس کی وجہ سے ہوا ہے، میں ہی ہوں جو اس کو پڑھاتی ہوں، تو تم تو بس کیا کرتے ہو، یو آر ناٹ ایون پارٹ آف ہز اور ہر لائف. تو دس از اگین کریڈٹ کریور کہتے ہیں اسے. دا فیڈ بیک فوبک، سفارش برداشت نہ کرنا، اینی کائنڈ آف فیڈ بیک دے آر ناٹ ایبل ٹو برداشت کرو. جیسا کہ بیوی نے کہا کہ آج ہم یہ دعوت میں جا رہے ہیں، پلیز آپ اپنا موڈ ٹھیک رکھنا، بیکاز شی از کیئر کہ ہی مائٹ کریٹ اے سین. تو فوراً اٹھا کے ہسبینڈ کہہ دیتا ہے تو اب تم مجھے سکھاؤ گی، میں تمہیں اتنا کچھ دیتا ہوں اور تم شکر گزار ہونے کے بجائے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ایسی بات کی. اب تو وہ بیچاری ریکویسٹ کر رہی ہے کہ بھائی ہم یہ دعوت میں جا رہے ہیں، پلیز آپ کوئی سین نہ کریٹ کرنا، تھوڑا غصہ والا موڈ نہ رکھنا، اتنا ہی کہتی ہے. امیڈیٹلی وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. دے کریٹ اے ڈراما امیڈیٹلی دین اینڈ دیر. دا جوکسٹر ود اے جاب، مزاح کے پیچھے چھپا ہوا درد. دعوت میں لوگوں کے سامنے ان پبلک کہنا کہ دیکھو اس سائز میں بھی یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تم پر، میرا مطلب ہے کانفیڈنس تو ہے بھائی کہ تم یہ سائز مطلب شی ہیز گون آل بگ آفٹر بچے وغیرہ. تو مزاح کر دینا، وہ کہہ دینا ارے میں تو مزاح کر رہا تھا. کہ آپ گھر آتی ہو واپس آ کے کہتے آپ نے ایسا کیوں کہا مجھے سب کے سامنے، کہہ دے گا ارے میں تو مزاق کر رہا تھا، تم تو بہت سینسیٹیو ہو، تم تو ایک ڈرامہ کوئین ہو، ہر چیز کا ڈرامہ کرنے لگتی ہو، ہر چیز کا رونا لگایا ہوا ہوتا ہے. تو یو کین ناٹ ڈی مین اور pull your spouse down in public. This is not acceptable at any level. اگر آپ کو جوک کرنے ہیں اس طرح کے جہاں آپ فزیکل اپیرنس پہ آپ ایک کمنٹ کر رہے ہو تو آپ گھر میں جوک کر لیں، اور محفل میں اپنے اسپاؤس کی ہمیشہ عزت رکھیں، جس طرح سے کبھی بیویاں بھی کرتی ہیں کہ ہاں ہماری جو یہ چھوٹی موٹی کمائی اس میں ہمارا گزارا چلتا ہے، کیا کریں بس اب جیسے تیسے میں صبر کر کے نکال رہی ہوں. یہ غلط بات ہے، یہ سارے لوگوں کے بیچ میں بولنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو شکر ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ شکر کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے گا. اگر آپ اس طرح سے کمنٹس کرتے ہو فزیکل اپیئرنس پہ کچھ بھی اس طرح سے، اور آپ بعد میں اگر سے the spouse come back to you and say کہ بھائی آپ نے ایسا کہا مجھے اچھا نہیں لگا، تو فوراً امیڈیٹلی کہنے لگتے ہیں کہ نہیں تم تو بڑی سینسیٹیو ہو، تم ہر چیز کا ڈرامہ کرتی ہو. ان لاس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دا ماسٹر مینیپولیٹر، چال بازی سے کام نکلوانا، جس طرح کہ وہ الگ سے بلا کر بات کرتے ہیں.
کہ یا تو اپنی بیٹی کو الگ سے بلا کر ماں باپ بات کرتے ہیں یا تو بیٹے کو الگ سے بلا کر بات کرتے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دیم ٹوگیدر. اگر سے دونوں کو ساتھ میں بلاتے نا تو جو دل میں ایک کیڑ پیدا کرنی ہوتی نا وہ نہیں کر سکتے. ڈائلاگس کے بارے میں بات کرتی ہوں. جس طرح سے بیٹا تمہاری بیوی کو کچھ زیادہ ہی آزاد خیالات کی نہیں ہے وہ، کہ شی از سو لائک بہت فارورڈ ہے وہ. ہم تمہاری پرواہ میں کہہ رہے ہیں، لائک وی جسٹ ٹیلنگ یو بیکاز وی آر کنسرن فار یو. تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ہم سے چھپانا مت. if there is anything do let us know, we will be the one who will tell you, like guide you and tell you. اگر سے تمہاری بیوی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہ رہی، تمہارے سے اچھی بات نہیں کر رہی ہے یا تمہارے سے لڑ رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے کسی بات پر بھی، تو ہمیں آ کے immediately کہنا. One of the cases that I recently heard of was like the wife had said, this is from a western country, wife told the husband newly شادی میں کہ آپ یہ جو ویکینڈس پہ روز رات میں چلے جاتے ہو، کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہو ویکینڈس پہ، وی آر اسٹل نیولی میرڈ اینڈ اٹس آئی وش یو کیڈ اسپینڈ ٹائم وتھ می، آپ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو وغیرہ. تو وہ امیڈیٹلی اپسیٹ ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا آپ کو، میں آپ سے صرف کچھ مانگ رہی ہوں کہ ہم ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کریں. تو وہ امیڈیٹلی اپنے ماں کے پاس چلے گیا اور پھر ماں نے امیڈیٹلی بہو کو بلایا کہ میرا بیٹا کیوں اپسیٹ ہے، اس کا حق ہے وہ جا سکتا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کو بولنے کا، کنٹرول کرنے کا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے کہاں. وہ سمجھانے لگی تھی نہیں میں کنٹرول نہیں کر رہی ہوں، ایز اے وائف ایم جسٹ سیئنگ کہ آئی وش وی کوڈ اسپینڈ ٹائم مور. تو سننا ہی نہیں چاہی تھی، نہیں تمہارا کوئی حق نہیں ہے میرے بیٹے کو ایسے کہنے کا. تو دس از سم تھنگ دیٹ از اے بگ سائن آف نارسسسٹ ٹریٹ. گوسپ گرو، آپ کے خلاف افواہیں پھیلانا، وہ ہماری عزت نہیں، جس طرح سے کوئی دعوت میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری عزت نہیں کرتی، ہم نے اتنا پیار دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بدل گئی ہے. شاید ہم کم پڑ گئے لگتے ہیں ان کو، کہ ہمارے میں کچھ کمی ہو گئی. اب دعوت میں یہ سب چیزیں باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، سیدھا آپ انسان سے جا کے بات کریں، جو بھی آپ کی بہو ہے یا پھر داماد ہے یا جو بھی ہے، آپ ڈائریکٹ ان سے جا کر بات کریں کہ بھئی ہم کو ایسے محسوس ہو رہا ہے، از دیر سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن سم تھنگ. نو وہ دعوت میں جا کر سب کے بیچ میں بیٹھ کر کہیں گے کہ بھئی دیکھو ہماری بہو ایسی ہے ویسی ہے، ہم نے تو بیٹی سمجھ کر اس کو لے کر آیا، دیکھو اس کے کتنے بدلے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہم نے کچھ کمی ہو گئی، آپ پلیز مجھے بتائیں نا میں کیا کروں کہ میں اپنی بہو کا دل جیت لوں یا اپنے داماد کا دل جیت لوں. مگر دیکھو وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے. دا سلطان آف اسکیپ گوٹس، ساری غلطی آپ پر ہی ڈالنا ہے. گھر میں کوئی اگر سے سامان کھو جائے تو امیڈیٹلی کہہ دینا یہ نئی بہو آئی ہے نا، جب سے گھر میں ساری چیزیں گھومتی جاتی ہیں، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا. ہماری جو میڈ ہے وہ بھی 10 سال سے کام کر رہی ہے، کبھی تو گھر میں کوئی چیز مس نہیں ہوئی ہے. اب دیکھو جب سے آئی ہے نا سب کچھ نہ کچھ گھومتا جا رہا ہے. تو انڈائریکٹلی آپ کو گیس لائٹ کرنا. فیملی اور خاندان کی طرف آتے ہیں. تھوڑے سے کیسز جو میں نے دیکھے ہیں، ماں باپ بھائی بہن اور ایکسٹینڈیڈ فیملی، چاچا مامی چاچا خالہ and all of these cousins and all these رشتہs. The one way empathy، like ہمدردی کا ٹوٹلی ایبسنس ہونا. آپ بہت بیمار ہیں، امیڈیٹلی سے یا مدد چاہ رہے ہیں، you have always been there and آپ کسی سے مدد مانگ لیں، غلطی سے ہی مانگ لیں تو وہ امیڈیٹلی آپ سامنے سے بات آ جاتی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہوگی آرام کر لو، میرے پاس دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے اپنے بزنس میٹنگ میں جانا ہے، اب تم بچے نہیں ہو، اپنا خیال کر لو. ایسا بھی کیا ہے، اتنا بھی کیا ہے بھائی، تم اٹس فائن، یو ٹیک کیئر آف یور سیلف، یو ڈونٹ نیڈ می. سبلنگس بھی آتا ہے اس میں. جلسی جوکسٹر، آپ کی کامیابی سے جلنا. آپ نے فار ایگزامپل گھر لے لیا تو کزنس یا پھر آپ کی جو رشتے دار ہیں وہ کہنے لگتے ہیں واہ بھائی قرضے میں ڈوب کر گھر لے لیا، ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ زندگی آسان طریقے سے گزاریں گے، تم نے تو بہت بڑا رسک لے لیا. ایک دم سے ڈاؤٹ کرنا دے دینا کہ بھائی ارے تم نے، اگر سے آپ کی کوئی بھی کامیابی ہوتی ہو، دیٹس واٹ آئی ہیو سین، کوئی بھی کامیابی ہوتی ہو تو اس کو فوراً ڈائلیوٹ کر دینا، بھائی واٹ ہیو یو ڈن، یہ کوئی گاڑی ہے، کوئی شو روم سے لیتا ہے، ایسی گاڑی لیتا ہے کیا، نہیں یا پھر یہاں پر رشتہ کیا تم نے، نہیں بہت خراب کر دیا. بھائی نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، نہیں آپ کتنا بھی سمجھا لو کہ لڑکا بہت اچھا ہے، نہیں ہمارے سے تو نہیں پوچھا، ایک بار ہم سے بھی پوچھ لیتے تو ہم اپنا بھی رائے دے دیتے وغیرہ اس طرح سے.
اور میں نے پہلے بھی جس طرح سے میں نے سمجھایا ہے گوسپ وغیرہ سے دوستوں کی بات کرتی ہوں. دوستوں کا مطلب ٹرسٹ اور سپورٹ ہوتا ہے، مگر نارسسسٹ دوست ایسا کچھ نہیں دیتے ہیں آپ کو. وہ انفیکٹ کیوس کنڈکٹر ہوتے ہیں، اینڈ وہ جس طرح سے مسئلہ پیدا کرنا اور پھر خود ہی ہیرو بن جانا. اگر آپ کہتے ہوں کہ چلو بھائی یہ میں اس طرح سے پلان کر رہا ہوں دوسرے دوست کے لیے، اس کو کچھ پروموشن مل گیا ہے یا اس کی کوئی خوشی ہے یا اس کی شادی ہو رہی ہے کچھ بھی، تو فوراً اٹھا کے کہہ دینا نہیں 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 تمہارا آئیڈیا بہت بورنگ ہے، میں کچھ سوچتا میں کچھ کرتا ہوں. تو پھر وہ آپ نے جو پلاننگ پوری کی ہے، شاید 1 مہینہ لگایا آپ نے پورے پلاننگ کرنے کو وغیرہ، سب وہ پلان بگاڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھا تمہارا پلان سے سب کچھ خراب ہو جاتا تھا، میں نے لاسٹ منٹ میں آ کے سب ٹھیک کر دیا، تم تو شکر بناؤ بھائی میرا. تو آپ کو ہمیشہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں نو میٹر واٹ. دا پاور پلے ایڈکٹ. دوستی میں بھی کنٹرول چاہیے. آپ نے کسی اور دوست کے ساتھ بنا بتائے پلان بنا لیا، لائک آف کورس ہمارے تھوڑے اور فرینڈ شپس ہوتے ہیں، تو فوراً امیڈیٹلی آپ کو گلٹ ٹرپ کرنا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں، مجھے انفارم کیوں نہیں کیا، تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا. ایسا نہیں چلے گا. میں تمہارے سے سب سے اچھا دوست ہوں، پہلے مجھ سے پوچھو. ایون اف یو گائز آر میکنگ اے پلان، اف آئی کین ناٹ جوائن ان، یو ہیو ٹو آسک می. تمہیں میری پرمیشن لینی چاہیے کہ میں پلان بناؤں بھائی، میں جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، میں مل سکتا ہوں. اگر اتفاق سے آپ لوگ مل بھی لو، لائک اسپونٹینیس کہیں پر اتفاق ہو جائے، تو دے گیٹ اپسیٹ کہ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر تم لوگ مل لیے. تو آپ کہہ دو کہ نہیں نہیں بھائی ایسی اتفاق ہو گیا تھا ملاقات، اس سے ہم نے سوچا کہ ڈنر چلے جاتے ہیں. تو نہیں تمہیں کال کرنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے بلانا چاہیے تھا، تمہیں میرے سے پرمیشن. تم کو پتا ہے وہ تمہاری کتنی برائی کرتا ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. پھر جب آپ ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہو، دے مینیپولیٹ دا ہول سچویشن کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اسے ملو گی تو وہ دوسری طرف بھاگ جاؤ، بیکاز دے پٹ ڈاؤٹ ان یور مائنڈ. ٹیچر کا نہیں، نیبر کا. گھر کا سکون کی جگہ ہوتی ہے نا، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ فوڈ ڈالنے لگتے ہیں. جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو، میں نے گرینڈائز نیبر کا بتا رہی ہوں میں، آپ لوگ تو یہاں پر نئے ہو، میں تو 20 سال سے ہوں، پرانا محلہ ہے میرا. آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، پہلے آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ خود اکیلے جا کے جو مرضی کر رہے ہو یا پھر آپ انفارمیشن لے رہے ہو. یو ہیو ٹو کم ٹو می فرسٹ، یو ہیو ٹو گو تھرو می فرسٹ. یا پھر ہر چیز کا ایشو بنانا کہ تمہارے بچے ادھر سے جاتے ہیں، تم لوگ بہت آواز کرتے ہو، یہ چیزیں یہاں نہیں رکھنی چاہیے. جس طرح کی پتہ نہیں پوری اونرشپ ان کی ہو. ٹیچرس کے بارے میں آتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں کہ نو میٹر اف یو ڈو سم تھنگ لائک اگر سے آپ کوئی اچھی چیز کرتے ہو یا اچھا آپ لا لیتے ہو، آپ کی محنت ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کا خود کا انٹیلیجنس ہے، اس کے باوجود یہ کہنے لگتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ دیکھیں میں نے اس کو ایسا پڑھایا، میں نے اس کو وہ کیا، میں نے اس کو اتنا گائیڈ کیا، تو اس وجہ سے آج یہ آ کے کھڑا ہے نا. تو ہی واز نتھنگ، ہی وازنٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. میں نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اینڈ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی خود کی انٹیلیجنس اور محنت ہے، آپ سالوں سے یہ کرتے آ رہے ہو. اٹس جسٹ ناٹ دس ٹیچر. یا پھر وہ جس طرح سے میں نے ایک اسلام کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ دیر واز این استاد ویئر ان دا ویسٹرن کنٹری، وہ کہتے تھے کہ نہیں آنا ہے تو بس میرے پاس آنا ہے، کوئی اور اسلامک استاد کے پاس نہیں جانا ہے. تو دیر واز دس ریورٹ who wanted کنفیوز تھی وہ کوئی ایشو کو لے کر. اینڈ وہ شی ریئلی لائک دس استاد اینڈ شی یوز ٹو ڈو وٹ ایور ہی یوز ٹو سے. بٹ ایک جب ڈاؤٹ آیا کہ نہیں بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ ایک ٹائم ڈاؤٹ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 1 سے 2، 2 سے 3 ہم تھوڑے سے اوپینینس جاننے لگتے ہیں کہ پھر ہم اس کے میجورٹی اوپینین لیتے ہیں کہ بھائی اچھا میجورٹی جو اوپینین ہے اینڈ اوتھینٹک والی اوپینین لیتے ہیں، پھر حدیث سے واضح، قرآن سے واضح، اس طرح سے. تو he would get very angry. He would say کہ تم how dare you go to any other استاد than me. مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے وہ استاد کے پاس گئے ہو، تم معلوم کرنا چاہ رہے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جب کوئی انسان اسلام سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، what you do is you help them کہ نہیں تم ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ اور 10 لوگوں کے پاس جاؤ. میں آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ سنانے لگی ہوں. ایک میرے پاس ایک like British guy, he came to me at my workplace and he asked me کہ آفس کی طرف سے سب کہیں لنچ پہ جا رہے ہیں وغیرہ اس طرح سے، تم نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ نو آئی ول ناٹ کم.
تو پھر اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں وہاں پر الکوہول بھی سرو کی جاتی ہے تو آئی ول ناٹ کم. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں مگر سافٹ ڈرنکس بھی ہے، میں نے کافی مسلمانوں کو دیکھا ہے، دیر مور مسلم اسٹاف ممبرس، تو آف کورس وہ سب کی اپنی اپنی دے آر ڈفرنٹ لیولس آف دیئر ویلیوز. کوئی حجاب کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی صحیح سے پراپر ماڈسٹ کپڑے پہنتا ہے، کوئی عبایا پہنتا ہے، کوئی نہیں پہنتا ہے وغیرہ ماڈرن کپڑے پہنتا ہے. تو خیر اس نے پوچھا مجھ سے، تو میں نے کہا کہ وہ مسلمان اسٹاف ممبرز بھی آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ہی آسکڈ می. تو میں نے کہا کہ وہ تو سافٹ ڈرنکس وغیرہ پی لیں گے تو آپ بھی ویسی پی لو. ہی آسکڈ می. مجھے لگ رہا میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کو شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان ریسٹورینٹ ویئر دیر از الکوہول سروڈ. میں نے کہا ایسی بات کی. میں نے جب یہ بات کہی تو وہ ہی اسمائل اینڈ ہی سیڈ یو نو واٹ، دیر از اندر اسٹاف ممبر جو از اے پریکٹسنگ مسلم. پریکٹسنگ ناٹ پریکٹسنگ یہ ورڈ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، بٹ جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سارے مسلمان ہیں، سارے مومن ہیں، سب کو ایک ہی لیول پہ چلنا چاہیے. بٹ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ورڈ استعمال انوینٹ کر لیا جیسا لگتا ہے. تو دیر واز دس اندر پرسن ان اندر ڈپارٹمنٹ. He also said the same thing. He said کہ میں نہیں آ رہا ہوں لنچ پہ. تو یہ برٹش گائے کو بہت زیادہ وہ ہو گیا، ایک جستجو لگی، تو انہوں نے یہ سوال کیا وہ آدمی سے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تو اس وجہ سے ایون دو آئی نو دے آر پیپل ہو آر گوئنگ، مسلمان جو جا رہے ہیں وہ سافٹ ڈرنک پئیں گے، بٹ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اینڈ انہوں نے کہا کہ میں نے اور جب دوسرے مسلمانوں سے پوچھا ہے تو وہ الگ الگ ریزن دینے لگے، نہیں نہیں اٹس اوکے ہم سافٹ ڈرنک پی لیں گے، نہیں نہیں اٹس اوکے بس آ کر ہم جو فنگر فوڈ مل رہا ہے وہ ہم کھا لیں گے، وہ وی وانٹ ٹو جوائن یو آل، ہمیں وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس بیکاز ہم سارے اسٹاف ممبرز ہیں، ہم سب ساتھ مل کے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ جسٹ آپ نے اور وہ دوسرے اسٹاف ممبر نے، آپ دونوں نے سیم ایگزیکٹ سیم جواب دیا، کیونکہ میں نے کہا کہ سارے رولس ایک ہی ہیں. اٹس ناٹ ڈفرینٹ فار ایچ پرسن کہ آپ اپنی حساب سے مولڈ کر لو چیزوں کو. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یو کین ناٹ مولڈ تھنگس. جس طرح سے اسلام نے ہم کو ڈسپلن سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں رہنمائی سکھایا، اسلام نے ہمیں ایک سیٹ آف رولز دے دیے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. تو اس میں جب آپ عدل لاتے ہو، اپنے حساب سے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہو، تو دوسرے جس طرح سے یہ ماشاء اللہ دس برٹش گائے ہی انڈرسٹوڈ امیڈیٹلی. ہی سیڈ کہ نو، کہ آپ اور انہوں نے، حالانکہ آپ دونوں کے بیچ میں بات نہیں ہوئی بٹ آپ دونوں نے ایگزیکٹ سیم بات کی ہے. بٹ باقی کے جو جس سے میں نے بات کی وہ سارے مجھے الگ الگ جواب دے رہے تھے. یہ سیڈ کہ میں بھی نہیں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پسند ہے اس طرح سے. ہی سیڈ آئی ایم آلسو ناٹ گوئنگ. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ آپ کا وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں جانا چاہتے ہو. تو جس طرح سے میں نے آپ کو یہ سارے سائنس بتائے ہیں، اس میں آپ کو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ جو حدود اللہ کا ہے، اللہ کی جو حدیں ہیں، نارسسسٹ اپنی باؤنڈریز کو توڑتا ہی رہتا ہے، بار بار توڑتا ہے. آپ اپنے دین اور دنیاوی حدیں سیٹ کریں، ٹھیک ہے. جیسے کسی غلط کام کے لیے نہ کہہ دیں، just just say no, I'm not gonna do this. It's okay to say no, it's okay to miss out. یہ فومو ضروری نہیں ہے، بٹ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی از ایٹ دا موسٹ. کیونکہ یہ جو نو بھی آپ جب کہتے ہو نا، یہ بھی ایک عبادت میں آ جاتی ہے. صبر اور دعا کریں. پہلا قدم صبر کا ہے، غصے میں اگر آ کر آپ کوئی غلط کام نہ کریں، پھر دل سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ان فتنوں سے بچائیں اور اس شخص کی ہدایت فرمائیں. بیکاز وی ہیو ٹو بی گڈ ایون ود دیٹ پرسن، ٹھیک ہے. کیونکہ میں کہتی ہوں کہ موسٹ آف دا پیپل ہو آر ٹاکسک اور نارسسسٹ، دے آر بیمار، وہ بیمار ہوتے ہیں. اور ان کے لیے بیمار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے. بیچارہ اگر سے وہ چڑ بھی جائے، ایک دم سے چلا دے یا کچھ کر دے، کہتے ہیں جان تو بیمار ہے بیچارہ، اس وجہ سے وہ چھڑچھڑا ہے. ہم جا کر نا غصہ نہیں کرنے لگتے، رونے لگتے کہ آپ نے ایسے کیسے کہا وغیرہ. عدل اور انصاف. نارسسسٹ آپ کو زیادتی پر ابھارنے میں پرووک کریں گے، بہت موقع دیں گے وے یو گیٹ پرووک. آپ کو انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے. سیک سپورٹ، اکیلے نہیں لڑیں. اپنے کسی رشتہ دار کو یا پھر پروفیشنل کو یا
دوست سے بات کریں. یہ ویکنیس نہیں ہے بلکہ آپ کی عقل مندی ہے. دس از آپ کی سمجھداری ہے کہ یو وڈ بی ایبل ٹو ٹاک ٹو somebody اینڈ انڈرسٹینڈ دا سچویشن, assess the situation اینڈ دین یو behave, you react. ہر چیز کا ریئیکٹ امیڈیٹلی نہ کریں. آپ کیا کریں, سمجھیں, سوچیں, اچھا یہ ایسے کہہ رہے ہیں, اچھا یہ بیمار ہے, اچھا مجھے کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے, بہت روتا ہے, بلاتا ہے, کرتا ہے, آپ ایک دم سے اس پہ ریئیکشن نہیں دیتی ہیں. آپ انفیکٹ سوچتی ہے جان دو یہ بیمار ہے, شاید اس کو بھوک لگ رہی ہے, اس کو نیند آ رہی ہے, اس کو سلا دیتی ہوں, اس کو دوائی دے دیتی ہوں وغیرہ. اس طرح سے آپ سوچتے ہو. یو ڈونٹ ریئیکٹ امیڈیٹلی. تو الحمد للہ, آئی ہوپ دس نالج واز بینیفیشیل فار یو. آگے والے لیکچرز میں انشاءاللہ میں آپ کی ٹریننگ شروع کروں گی آن ہاؤ ٹو بیہیو, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز پیپل. تو یہ لیکچر میں ختم کرتی ہوں دعا کے ساتھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. آمین سب آمین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you for listening to this lecture. Inshallah میں آپ کو next lecture میں ملتی ہوں.